السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا میں موجود 10 ایسی غیر معمولی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے کے بارے میں اپنے آج تک نہ سنا ہوگا اور نہ ہی یہ چیزیں پہلے کبھی دیکھی ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو مزید انتظار نہیں کراتے، آئیے شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو۔ نمبر 10، فلائی گیزر، نیواڈا، USA۔ ایک دوسری دنیا کا جیوتھرمل گیزر جس نے کئی دہائیوں میں رنگین معدنی ذخائر بنائے ہیں۔ ناظرین، فلائی گیزر 1916 میں ایک کنویں کی کھدائی کے دوران غلطی سے بنایا گیا تھا۔ جیوتھرمل پانی نے سطح پر ایک سوراخ پایا اور معدنیات کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ گیزر کی تعمیر ہوتی رہی۔ پھٹنے کے دوران گیزر کا پانی 1.5 میٹر 5 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ گیزر کے روشن رنگ پانی میں موجود معدنیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ فلائی گیزر بہت سے گیزروں کی طرح قدرتی طور پر رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس کی حادثاتی تخلیق اور اس کی غیر معمولی شکل اسے ان لوگوں کے لیے ایک دلکش سائٹ بناتی ہے جنہیں اسے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ فلائی گیزر نجی زمین پر واقع ہے اور رسائی محدود ہے۔ زائرین کو بغیر اجازت کے سائٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات گائیڈڈ ٹور بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، ماؤنٹ روراائما، وینزویلا۔ سراسر چٹانوں کے ساتھ ایک چپٹی چوٹی والا پہاڑ جس نے سر آرتھر کونن ڈوئل کی دی لوسٹ ورلڈ کو متاثر کیا۔ اس کی ارضیاتی تشکیل کچھ یوں ہے۔ ماؤنٹ روراائما ایک چپٹی چوٹی والا پہاڑ ہے جسے ٹیپوئی کہا جاتا ہے، جو ایک طرح کا میز پہاڑ ہے جس کی عمودی دیواریں ہیں۔ یہ گیانا ہائی لینڈز میں پاکارائیما پہاڑی سلسلہ کا حصہ ہے۔ اس کی چوٹی سطح سمندر سے تقریباً 2810 میٹر 9219 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اس کا فلیٹ سطح مرتفع تقریباً 31 مربع کلومیٹر 12 مربع میل پر محیط ہے۔ تقریباً عمودی چٹانوں سے گھرا پہاڑ کا الگ فلیٹ سطح مرتفع اسے ایک حقیقی شکل دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ منفرد زمین کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ سطح مرتفع اکثر دھند میں چھایا رہتا ہے، جس سے اس کے تصوف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماؤنٹ روراائما کو زمین کی قدیم ترین ارضیاتی تشکیلات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تنہائی اور منفرد ماحولیاتی نظام نے مختلف پودوں اور جانوروں کی انواع کے ارتقاء کا باعث بنی جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، اس کا متاثر کن ماخذ یہ ہے کہ ماؤنٹ روراائما نے سر آرتھر کونن ڈوئل کے ناول دی لوسٹ ورلڈ کے لیے الہام کے طور پر کام کیا، جہاں اس نے سطح مرتفع کے اوپر ایک چھپی ہوئی پراگیتہاسک دنیا کا تصور کیا۔ اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ ناہموار علاقے، غیر متوقع موسم اور دور دراز مقام کی وجہ سے ماؤنٹ روراائما پر چڑھنا ایک مشکل کوشش ہے۔ زیادہ تر زائرین چوٹی تک پہنچنے کے لیے گائیڈڈ ٹریکنگ ٹورز کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہاڑ کی سراسر چٹانوں میں اکثر آبشاریں نیچے گرتی ہیں، جو سطح مرتفع کے پس منظر میں ایک دم توڑنے والا اور ڈرامائی بصری اثر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، جہنم کا دروازہ، ترکمانستان۔ ایک قدرتی گیس کا میدان جو دہائیوں سے جل رہا ہے، ایک حقیقی آگ کا گڑھا بنا رہا ہے۔ یہ گڑھا 1971 میں پیش آنے والے ڈرلنگ حادثے کا نتیجہ ہے۔ سوویت ماہرین ارضیات قدرتی گیس کے لیے کھدائی کر رہے تھے جب زمین گر گئی، جس سے ایک بڑا گڑھا بن گیا۔ زہریلی گیسوں کے اخراج کے خوف سے نکلنے والی میتھین کو جلانے کے لیے گیس کے گڑھے کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ خیال تھا کہ چند ہفتوں میں گیس جل جائے گی، تاہم یہ گڑھا کئی دہائیوں سے جل رہا ہے۔ گڑھے میں آگ کے شعلے ایک روشن، آتشی چمک خارج کرتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت نظر آتے ہیں۔ اس آگ کے گڑھے اور اس کی خوفناک شکل نے اسے جہنم کا دروازہ کا نام دیا ہے۔ گڑھا تقریباً 69 میٹر 226 فٹ چوڑا اور 30 میٹر 98 فٹ گہرا ہے۔ جہنم کا دروازہ ایک منفرد سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں اور حقیقی شکل سے متوجہ ہوتے ہیں۔
کچھ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ جہنم کے دروازے کی روحانی اہمیت ہے اور وہ اسے خرافات اور افسانوں سے جوڑتے ہیں۔ نمبر 7، سوکوترا جزیرہ، یمن۔ اپنے منفرد نباتات اور حیوانات کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول ڈریگن کے خون کا درخت اور متنوع انواع کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے۔ سوکوترا آرکیپیلاگو کا سب سے بڑا اور مرکزی جزیرہ ہے، جس میں چھوٹے جزیرے اور جزیرے شامل ہیں۔ سوکوترا اپنے منفرد اور متنوع نباتات اور حیوانات کے لیے مشہور ہے۔ اسے اکثر بحر ہند کا گالاپاگوس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے الگ الگ ماحولیاتی نظام اور انواع زمین پر کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ جزیرے میں بہت سے پودوں اور جانوروں کی انواع ہیں جو مقامی ہیں، یعنی وہ صرف سوکوترا پر موجود ہیں۔ قابل ذکر مثالوں میں ڈریگن کا خون کا درخت اور سوکوترا کورمورنٹ شامل ہیں۔ سوکوترا کی سب سے مشہور علامتوں میں سے ایک ڈریگن کا خون کا درخت ہے، جو اپنی منفرد چھتری نما شکل اور سرخ رال کے لیے جانا جاتا ہے، جو تاریخی طور پر دواؤں اور کاسمیٹک مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6، پانی کے اندر کراب سرکل، جاپان۔ سمندری فرش پر ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نر پفرفش کے ذریعے بنائے گئے پیچیدہ ہندسی نمونے۔ تشکیل: پانی کے اندر کراب کے دائرے پفرفش کی ایک مخصوص نوع کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں جسے پفرفش آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر نر اپنے پنکھوں، دموں اور جسموں کا استعمال کرتے ہوئے سمندری فرش پر یہ نمونے بناتے ہیں۔ ان پیچیدہ ریت کے دائروں کا بنیادی مقصد مادہ کو ملاپ کے لیے راغب کرنا ہے۔ نر پفرفش اپنی تولیدی صلاحیتوں اور ممکنہ ساتھیوں کے لیے قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریت میں نمونے بناتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں، یہ پیٹرن کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور پرجاتیوں سے پرجاتیوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ شعاعی ہم آہنگی کے ساتھ پیچیدہ منڈالوں سے مشابہت رکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کے جیومیٹرک ڈیزائن زیادہ ہے۔ ان نمونوں کو بنانا ایک محنت طلب عمل ہے۔ پفرفش اپنے ریت کے دائرے پر کام کرتے ہوئے کئی دن گزارتی ہے، مسلسل ڈیزائن کو ایڈجسٹ اور بہتر کرتی ہے۔ نمونوں کی عمر نسبتاً کم ہوتی ہے کیونکہ سمندری دھارے اور دیگر ماحولیاتی عوامل انہیں تیزی سے ختم اور دھندلا سکتے ہیں۔ جاپان، انڈونیشیا، آسٹریلیا اور فلپائن سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر زیر آب کراب کے دائرے دیکھے گئے ہیں۔ ان نمونوں کی دریافت نے سمندری ماحول میں جانوروں کے رویے اور ملاپ کی حکمت عملیوں کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں میں دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ نمبر 5، ماؤنٹ ایریبس، انٹارکٹیکا۔ زمین پر سب سے جنوبی فعال آتش فشاں، جس کے چوٹی کے گڑھے میں مسلسل لاوا جھیل ہے۔ ماؤنٹ ایریبس کی سطح سمندر سے تقریباً 3794 میٹر 12448 فٹ بلندی ہے، جو اسے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ ماؤنٹ ایریبس ایک فعال آتش فشاں ہے جو ایک اندازے کے مطابق 1.3 ملین سالوں سے مسلسل متحرک ہے۔ یہ زمین پر موجود چند آتش فشاں میں سے ایک ہے جس کے چوٹی کے گڑھے میں مسلسل لاوا جھیل ہے۔ ماؤنٹ ایریبس کے چوٹی کے گڑھے کے اندر لاوا جھیل دنیا کی چند معروف لاوا جھیلوں میں سے ایک ہے۔ لاوے کی چمک اکثر رات کو نظر آتی ہے اور آتش فشاں کو ایک دوسری دنیا کی شکل دیتی ہے۔ آتش فشاں کی گرمی نے برف کے اندر برف کے غاروں اور سرنگوں کا ایک نظام بنایا ہے جو برف کو ڈھانپتی ہے۔ ان برفانی غاروں کو محققین آتش فشاں کی ارضیات کے بارے میں مزید جاننے اور منفرد حالات میں پروان چڑھنے والے انتہا پسندوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ پہاڑ کا نام ایک بحری جہاز HMS ایریبس کے نام پر رکھا گیا تھا، جسے ایک برطانوی ایکسپلورر جیمز کلارک راس نے 1840 کی دہائی کے اوائل میں اپنی انٹارکٹک مہم کے دوران استعمال کیا تھا۔ نمبر 4، سپاٹڈ جھیل، کینیڈا۔ ایک نمکین اینڈورہیک جھیل جو گرمیوں میں زیادہ معدنی مواد کی وجہ سے بڑے داغ بناتی ہے۔ اسپاٹڈ جھیل ایک نمکین اینڈورہیک جھیل ہے، یعنی اس میں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اور اس میں موجود پانی بخارات بن جاتا ہے جس سے مرتکز معدنیات پیچھے رہ جاتی ہے۔ جھیل کی منفرد شکل اس کے اعلیٰ معدنی مواد کی وجہ سے ہے، بشمول کیلشیم، میگنیشیم سلفیٹ
और सोडियम सल्फेट। जैसे जैसे पानी बुखारात बनता है, ये मदनियात झील के बिस्तर पर रंगीन धब्बे बन जाते हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान जैसे ही पानी की सतह बुखारात की वजह से गिरती है, मदनियात झील के बिस्तर पर सर्कुलर धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे मादनी साख्त के लिहाज से रंग में मुख्तलिफ होते हैं, नीले और सब्ज से पीले और भूरे तक। मकामी अहमियत। अस्पाटेड झील की मकामी लोगों, खास तौर पर साइकिस/ओकानागन कौम के लिए सकाफती और रूहानी अहमियत है। ये एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है और उसकी तारीखी अहमियत है। माजी में अस्पाटेड झील से हासिल होने वाली मदनियात को इलाके के मकामी लोग अपनी दवाओं की खुसूसियात के लिए इस्तेमाल करते थे। अगरचे ज़ायरीन खुद झील तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं, हाईवे के करीब देखने का एक इलाका है जहां सयाह दौर से मुनफरिद दागदार नमूना देख सकते हैं। झील की अलग ज़ाहिरी शक्ल पानी में मौजूद मदनियात, झील के बुखारात की बुलंद शरह और खित्ते की मुनफरिद अर्जियात के दरमियान पेचीदा तामुल का नतीजा है। नंबर 3, वॉटोमो गुल्लूवरम केव्स, न्यूजीलैंड। एक गार का निजाम छत से लटके हुए हजारों बाबिलोमेंसेनेट गुल्लूवर्म्स से रोशन है। गारें लाखों सालों में चूने के पत्थर की चट्टान को पानी के कटाव के बतदरीज अमल से तश्कील दी गई। गारों से गुजरने वाली जेर जमीन नदियों और नदियों ने शानदार चैम्बरों और गुजरगाहों का जाल बना रखा है। वॉटोमो गुल्लूवरम गारों की खास बात गुल्लूवर्म्स आराचुनोकैम्पा लोमेनुसा की मौजूदगी है, जो कि बायोलोमेंसेनेट कीड़े हैं। ये छोटी मखलूक एक नर्म नीली सब्ज रोशनी खारिज करती है जो गार की छतों को रोशन करती है और एक जादुई और गैर हकीकी माहौल पैदा करती है। ज़ायरीन गाइडेड बोट टूर के जरिए गारों को तलाश कर सकते हैं। टूर आपको जेर जमीन दरिया के साथ ले जाते हैं, जहां आप गार की छतों पर दिलकश ग्लूवर्म डिस्प्ले का मुशाहिदा कर सकते हैं। वॉटोमो गुल्लूवरम गार कई एक दूसरे से जुड़े हुए चैम्बरों पर मुश्तमिल हैं, जिनके नाम कैथीड्रल, बैंक्वेट चैम्बर और केटाकोम्बस हैं। कैथीड्रल गारों के सबसे बड़े ऐवानों में से एक है, अपनी बेहतरीन सौती साजी के लिए जाना जाता है और बाज़ औक़ात इसे मौसीकी की परफॉर्मेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मैग्नेटिक पहाड़ी, इंडिया। एक पहाड़ी जहां गाड़ियां कशिश शक्ल की खिलाफ वर्जी करती नजर आती हैं और नजरी वहम की वजह से ऊपर की तरफ लपकती हैं। ऑप्टिकल एलिवेशन। मैग्नेटिक पहाड़ी एक नजरी वहम के लिए जाना जाता है, जिससे ऐसा जाहिर होता है जैसे गाड़ियां कशिश शक्ल के खिलाफ ऊपर की तरफ लपक रही हों। हकीकत में ये एक निशेब की ढलवान है, लेकिन माहौल एक बसरी असर पैदा करता है जो कशिश शक्ल के तसव्वुर को उलझा देता है। मकनातीसी कुव्वत का अफसाना। उसके नाम के बावजूद मकनातीसी पहाड़ी पर कोई हकीकी मकनातीसी कुव्वत मौजूद नहीं है। वहम खालिसतना बसरी है और जमीन की तज़ीम की तरतीब और उफ़ुक़ के दरमियान तामुल की वजह से होता है। मैग्नेटिक पहाड़ी एक मकबूल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, जो ऐसे ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जो अपने लिए बसरी फरेब का तजर्बा करना चाहते। ड्राइविंग का तजर्बा। मैग्नेटिक हल पर आने वाले अपनी गाड़ियों को एक मुकर्ररा स्टार्टिंग पॉइंट पर न्यूट्रल में रख सकते हैं और फिर अपनी गाड़ियों की ताकत के किसी ज़ाहिरी जरिया के बगैर ऊपर की तरफ हरकत करने के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं। दीगर पुरकशिश मकामात। ऑप्टिकल फरेब के अलावा मैग्नेटिक हल एरिया में दीगर पुरकशिश मकामात हैं, जैसे मैग्नेटिक पहाड़ी चिड़ियाघर और मैजिक माउंटेन वाटर पार्क। कम्युनिटी इवेंट्स। साइट मुख्तलिफ कम्युनिटी इवेंट्स, कंसर्ट्स और त्योहारों की मेज़बानी करती है, जो उसे एक मुतहर्रिक और जानदार मंजिल बनाती है। नंबर 1, बातारा घाटी आबशार, लबनान। थ्री बुरिजेस चीसिम के नाम से भी जाना जाता है। ये आबशार 3 कुदरती चूने पत्थर के बुरिजेस से गुजरती है। आबशार बातारा सुनखोल से बनती है, एक कुदरती चूना पत्थर का सुनखोल जो 255 मीटर 837 फुट नीचे घाटी में गिरता है। करीबी चश्मे का पानी सुनखोल में बहता है और आबशार की शक्ल में खिलने से निकलता है। नाम थ्री बुरिजेस चीसिम से मुराद चूना पत्थर के 3 कुदरती बरेज हैं जो घाटी की चौड़ाई तक फैले हुए हैं, जो एक मुनफरिद और दिलकश मंजर पैदा करते हैं।
आबशार की ऊंचाई आबशार की कल गिरावट तकरीबन 90 मीटर 295 फुट है, क्योंकि ये कुदरती ब्रिजों से गुजर कर नीचे घाटी में गिरती है। ख्याल किया जाता है कि बातारा घाटी एक बड़े गार के निजाम का हिस्सा है, जिसमें जेर जमीन सुनखोल और वाटर कोर्स शामिल हैं। आबशार के ऊपर बहने वाले पानी का हजम मौसम के लिहाज से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हो सकता है। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बहाव अमूमन बारिश के महीनों में होता है। बातारा घाटी आबशार सरसब्ज पौधों से घिरा हुआ है और एक मुतनौवे माहौलियाती निजाम का हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की अनवा शामिल है। सयाहों की कशिश आबशार एक मशहूर सियाहती मकाम है और सयाहों को अपनी तरफ खींचता है, जो उसकी मुनफरिद अर्जियाती तश्कीलात और शानदार खूबसूरती से सिहरज़दा होते हैं। पैदल सफर और एक्सप्लोरेशन ज़ायरीन आबशार तक जा सकते हैं और बातारा घाटी के आसपास के इलाके को तलाश कर सकते हैं। हाइक आबशार और आसपास के मनाजिर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है।